بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ عید الفطر پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام۔ تحریر ڈاکٹر حافظ حقانی میاں قادری۔ عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر اس کے انعامات میں سے ایک عظیم انعام ہے اور روزے داروں کے لیے راحت کا ایک موقع ہے کہ بندہ مومن نے حکم خدا بندی کو پورا کیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے رضائے الہی کو پیش نظر رکھا تو اللہ عز و جل نے اسے یہ انعام عطا فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی کامیابی کا اعلان فرما دیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے، بے شک وہی بامراد ہوا جو پاک ہو گیا اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ رمضان المبارک کے روزے ان چیزوں کا مصداق ہیں کہ اپنی خواہشات کو ضبط میں رکھا اور روزے رکھ کر نمازیں ادا کیں، تراویح پڑھی اور اپنے رب کو یاد کیا۔ ہر قوم و قبیلے کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں۔ اس جشن اور تہوار منانے کے دن اس قوم کے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق عمدہ لباس پہنتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں اور اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت اور مزاج کا خاصہ ہوتا ہے، اس لیے سطح زمین پر کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جن کے تہوار یا ایام جشن نہ ہوں۔ دین اسلام میں بھی دو دن ایسے رکھے گئے ہیں، ایک کو عید الفطر اور ایک کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ دو دن مسلمانوں کے علمی و مذہبی تہوار ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے ایام جو بندہ مومن نے نہایت اہتمام اور ذمہ داری سے گزارے، یہ دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر اور مزدوری وصول کرنے کا ہے۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں اور راستے میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں، اور ان کی یہ صدا انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، اے امت محمدیہ کے لوگو، اپنے رب کریم کی طرف نکلو جو تمہیں بہترین جزا دینے والا ہے اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ کے بندے نماز کے لیے اپنا مسلح پھیلا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، جب کوئی مزدور اپنا کام مکمل کر لے تو اس کی محنت و مشقت کا صلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے رب، اس مزدور کا صلہ اور جزا یہ ہونا چاہیے کہ اس سے اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انہیں ان کے صیام و قیام کا بدلہ دے دیا اور اپنی رضا اور مغفرت انہیں عطا کر دی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ایک دوسرے مقام پر یوں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے میری رضا کی خاطر روزے رکھے اور قیام کیا، اب تم اپنے گھروں کو اس حالت میں لوٹ جاؤ کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے بارے میں ارشاد فرمایا، یوم فطر کا اکرام و احترام کرو اور اس دن اللہ کی نافرمانی والے اعمال اور لوگوں کو ضرر و تکلیف دینے والے افعال سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑا کرم فرمایا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ سے ایک شخص ملاقات کے لیے آیا۔ عید کا دن تھا، آپ ایک خشک روٹی تناول فرما رہے تھے۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، آج عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے اور آپ خشک روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا، عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے ہوں اور اس کی سعی و کاوش کی اللہ کے حضور تعریف ہو گئی ہو اور گناہوں کی مغفرت ہو گئی ہو۔ ہر وہ دن کہ ہم اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچ کر گزار دیں، وہ ہم سب کے لیے عید کا ہی دن ہے۔
عید الفطر چونکہ ایک مبارک دن ہے، اس لیے اس دن چند باتیں مسنون ہیں جن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ شرعی پابندی کے مطابق اپنی آرائش و زیبائش کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو کا استعمال کرنا، صبح جلدی اٹھنا، عیدگاہ کی طرف نکلنا، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھجور وغیرہ کھانا، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ الفطر ادا کرنا، جس راستے سے عیدگاہ کے لیے جائے تو واپسی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کریں، راستے میں اللہ کی برائی اور کبریائی کے الفاظ ادا کرتے ہوئے جانا۔ اللہ والوں نے امت کے افراد کو اپنے اپنے انداز میں یوم عید پر رہنمائی اور تنبیہ فرمائی ہے۔ مثلاً عید اس کی نہیں جو صرف نیک کپڑے پہن لے، عید تو اس کی ہے جو خوف خدا کا دیار رکھے، عید اس کی نہیں ہے جو خوشبوؤں میں بسا ہوا ہو، عید اس شخص کی ہے جو توبہ و استغفار کرے، عید اس شخص کی نہیں جو دنیا کی زیب و زینت سے آراستہ و پیراستہ ہو، عید تو اس شخص کی ہے جس کے پاس تو شہ آخرت ہو، عید اس شخص کی نہیں جو عمدہ سواریوں پر سوار ہو، بلکہ عید تو اس شخص کی ہے جو گناہوں اور معصیت کو چھوڑ دے، عید اس شخص کی نہیں جو اعلیٰ بچھونوں اور عمدہ قالین پر بیٹھے، بلکہ عید تو اس شخص کی ہے جو پل صراط سے بآسانی گزر جانے کی فکر و سعی کرے، عید اس کی نہیں جو روز عید غنا و موسیقی سنے، عید تو اس شخص کی ہے جو روز عید بھی تلاوت قرآن کرے اور ذکر الہی میں مصروف رہے۔ عید کا مقصد رضا الہی کا حصول ہے۔ پھر عید کے اجتماعات سے مسلمانوں کی اجتماعی شان و شوکت اور اتحاد و اتفاق کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ جب وہ مسلمان جن کا مختلف ثقافتوں، تہذیبوں، علاقوں اور زبانوں سے ہوتا ہے، اس موقع پر عیدگاہ میں جمع ہوتے اور ہر ایک سے اظہار مسرت کے لیے ملتے اور مبارکباد دیتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے بندے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے کاندھے سے کاندھا ملا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، دو گانا ادا کرتے ہیں، خطبہ مسنونہ سنتے ہیں، پھر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی کا ترانہ پڑھتے ہوئے تمام رنج و غم بلا کر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، عید کی مبارک باد دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ پھر یہی عید کا پیغام ہے کہ ہم سب نفرتیں اور عداوتیں مٹا کر ملت واحد بن جائیں۔ عید کے دن کا تقاضا یہی ہے کہ ہم تجدید عہد کریں، تجدید وفا کریں، توبہ کریں، اپنی غلطیوں پر معافی کے طلبگار رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں پھر سے ہماری متاع گم گشتہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ حافظ۔